TLP اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک نعرہ جو ہے نا شروع کیا اہل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کے طور پر، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے رکن شورا ہیں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جاہل جو مرید ہوتے ہیں، یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ، انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ پکارا ہے، ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے فارس سے لبیک کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے۔ جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ کوئی شخص بھی رتی برابر ایمان رکھنے والا شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاشق رسول معاذ اللہ حضور کے نعرے کے مقابلے میں اور جواب میں اس طرح کا نعرہ جو ہے وہ لگائے، اور جو اتنی بڑی تحریک ہے اور جس نے پورے عالم میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا، اس پیاری تحریک کے حوالے سے یہ بندہ کتنی گندی تہمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کی جگہ پہ انہوں نے معاذ اللہ لبیک یا عطار کہا۔ حالانکہ آپ اس کی ویڈیو کو دیکھیں، اس میں جو اس نے بطور دلیل نگران شورا کی ویڈیو لگائی ہے اس کو آپ پورا سنیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اپنی تبلیغ کا پیغام پہنچایا تو جس ملک میں پہنچتا گیا اس ملک کے باشندے نے، اس ملک کے مسلمان نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، اے عطار میں حاضر ہوں آپ کی اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے، آپ کی اس تبلیغ کو آگے لے کے جانے کے لیے، آپ کی اس کاز کو آگے لے کے جانے کے لیے میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس کے اندر کون سا مذائقہ ہے، اس کے اندر کون سی قباحت ہے اور اس کے اندر کون سی غلط بات ہے؟ حالانکہ جب احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بات پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، صحابہ کی بات پر تابعین نے، تابعین کی بات پر تبع تابعین نے، اولیاء کی بات پر ان کے مریدین لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، تو یہ اس کی کتنی گندی تہمت ہے، یہ کتنا گندا اور غلیظ بہتان ہے جس کو یہ صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا، اور جو اس نے دلیل دی وہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کا کوئی ذرا برابر بھی سر و پا نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس کی ایک یہ بھی سازش ہے جس کا میں پردہ چاک کرتا چلوں کہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک لبیک اور دعوت اسلامی کے درمیان ایک ٹھن جائے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازیاں شروع کر دیں کہ دعوت اسلامی تو بیان بازی چلو کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن تحریک لبیک جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دینا شروع کر دے تو اس کے جتھے میں اضافہ ہوگا، اس کی جماعت میں اضافہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں حنیف قریشی تیری یہ چال کبھی بھی کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی۔ اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جاہل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا عطار، المدد یا عطار۔ اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے، یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ شخص بغض کے اندر کتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس بندے کو اہل سنت کا موقف ہی یاد نہ رہا، اور جس بات پر یہ مناظرے کرتا رہا کہ المدد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، المدد یا غوث اعظم کہنا جائز ہے، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ان کے کئی مریدوں نے المدد یا غوث اعظم کہا۔ بہجت الاسرار کے اندر بالکل واضح اسناد کے ساتھ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اگر یہ معاذ اللہ خرافات میں سے تھا، اگر یہ معاذ اللہ بدعات میں سے تھا تو بھائی غوث اعظم کے بارے میں تم کیا جواب دو گے؟ غوث اعظم کی ان واقعات کے حوالے سے تم کیا جواب دو گے؟ اگر تم کہو کہ وہ اللہ کے ولی تھے تو بھائی تم کئی بار امیر دعوت اسلامی کو اللہ کا ولی مان چکے ہو، ان کی کرامات بیان کر چکے ہو۔ امیر اہل سنت و بانی دعوت اسلامی ولی کامل، میں اس الیاس قادری کو سلام کیوں نہ کروں کہ جس شخص کی کرامت ہے کہ لاکھوں بگڑے تگڑوں کو سر پہ امامہ سے جا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مرید کو اپنا پیر مان چکے ہو اور امیر دعوت اسلامی کو اپنے پیر کا پیر مان چکے ہو۔ عجیب بات ہے کہ ایک عاشق رسول جو میرا پیر و مرشد ہے، آپ اس کے پیر کو جس کے لیے وہ نظریں اور نعتیں اور آخری نمبر کو خودے پر جا رہے ہیں، آپ اس کی
नहीं करे। اب تم ان باتوں سے مکر نہیں سکتے۔ تو جب وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی سے اس کی حیات میں بھی مدد لینا جائز ہے، اور اسی طرح اس کی وفات کے بعد بھی اس سے مدد لینا جائز ہے، جب اہل سنت کا یہ موقف ہے اور تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے اور مناظر اہل سنت کہلواتا ہے، تو اتنا جاہل کیسے ہو گیا کہ المدد یا اتار پر بھی تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ گئے، اور یہاں پر تم نے اس کو خرافات اور بدعات کے اندر شامل کر لیا، اور یہاں سے بھی تم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ المدد یا رسول اللہ اور المدد یا علی یہ اس کے مقابلے میں ہے، اور المدد غوث اعظم نہیں کہا۔ تمہیں پتا تھا کہ بھئی المدد غوث اعظم کہوں گا تو میرا مقدمہ اس انداز کا مضبوط نہیں رہے گا جس انداز کا حضور کے مقابلے میں یا مولا علی کے مقابلے میں مضبوط رہے گا، اور لوگوں کو بدھو بناتے ہو، لوگوں کو معاذ اللہ اس طرح کی دجل فریبیاں دے کر لوگوں کو امیر دعوت اسلامی سے اور دعوت اسلامی سے متنفر کرنا چاہتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔